شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے۔ ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پایا اقدس مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری 21 ذوالحج کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 2 طرفہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا، اس کا نام ابو لولو تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنر مند ہو، تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے کہ برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ اس وقت مجوسی غلام ابو لولو فیروز 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت کا ذریعہ کوئی مسلمان نہیں بنا۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے، میرے ذمہ کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔
ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس المناک حادثے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔